عجیب آزمائش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا تقریباً 37 سال پہلے کا بیان، عجیب آزمائش۔ یہ بیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 15 ذوالقعدۃ الحرام 1408 ہجری بمطابق 30 جون 1988 عیسوی کو دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں عاشقان رسول کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں فرمایا تھا، جسے المدینۃ العلمیہ کے شعبے بیانات امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ عجیب آزمائش پڑھ یا سن لے، اسے احسان فراموشی و ناشکری سے محفوظ فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان علی ہاتھ میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب آزمائش۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا، ان میں سے ایک کوڑی تھا جیسے جزامی بھی کہتے ہیں، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت اور دل آویز رنگ اور جسم کی بہترین کھال چاہیے، کیونکہ جزام کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس جزامی کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ایک دم جاتی رہی اور اسے نہایت دلکش اور خوش رنگ کھال دے دی گئی۔ پھر فرشتے نے مزید سوال کیا، تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے کا کہا۔ راوی کا شک ہے، مگر برس والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے۔ اسے 10 ماہ کی ایک گابھن حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے جس کے باعث لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پن فوراً جاتا رہا اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسی وقت ایک گابھن گائے اسے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس سے کہا، اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے فوراً اس کو بینائی عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کس قسم کا مال پسند ہے؟ وہ بولا، بکری۔ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کو بھی برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔
کوڑی، گنجے اور اندھے، ان تینوں کے یہاں اونٹوں، گائیوں اور بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور نسلیں بڑھی، تینوں خوب مالدار ہو گئے۔ جزامی کے یہاں اونٹوں سے وادی بھر گئی، گنجے کے یہاں گائیوں سے وادی بھر گئی، اندھے کے یہاں بکریوں سے وادی بھر گئی۔ اب وہی فرشتہ کوڑی کی شکل اختیار کر کے بطور امتحان کوڑ سے صحت یاب ہونے والے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے آج پہنچنے کی صورت نظر نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے اور پھر تیری مدد سے میں تجھ سے اس کے نام پر جس نے تجھے دلکش رنگ و روپ، حسین و جمیل جلد اور کثیر مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ کہنے لگا، میرے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں۔ اس پر فرشتے نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں جسے لوگ اچھوت سمجھتے اور گھن کرتے تھے، اور تو کوڑی کا محتاج نہیں تھا؟ پھر اللہ پاک نے تجھے یہ حسن و جمال اور مال عطا کیا۔ کوڑی بولا، ایسا نہیں ہے، میں تو باپ دادا سے ایسا ہی ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی صورت میں گنج کے ساتھ پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جس طرح جزامی سے کیا تھا۔ اس گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب کوڑی نے دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے وہی بات کہی جو کوڑی کو کہی تھی، یعنی اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اندھے ہی کی شکل میں گیا اور کہنے لگا، میں اندھا محتاج مسافر ہوں، میرے سفر رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج مجھے پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس اللہ پاک کے وسیلے سے جس نے تجھے بینائی واپس کی تجھ سے بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، بے شک میں نابینا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بینائی عطا فرمائی، لہذا تم جتنی بکریاں چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے میں اس پر ناگواری کا اظہار نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ پاک تجھ سے خوش اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے سے ناراض ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ احسان فراموشی اور ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اور جو احسان فراموشی اور ناشکری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور محشر میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، گنجا اور کوڑی جو پہلے بہت تکلیف میں تھے، جب انہیں راحت ملی تو وہ اللہ پاک کو بھول گئے، اس کی راہ میں اپنا مال دینے سے انکار کر دیا اور جھوٹ کا بھی سہارا لیا تو آخر کار ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل بھی بدقسمتی سے اگر کسی سے کوئی نیک کام کے لیے سوال کرے تو لوگ طرح طرح جھوٹ بولتے ہیں، مثلا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ فلاں اور فلاں مسائل ہیں، یوں کئی جھوٹ بول کر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے ڈھیروں ثواب کمائیں۔ ہاں، اگر دینے والا سوال کرنے والے سے مطمئن نہ ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ فراڈ کرے گا یا اس کی رقم صحیح جگہ خرچ نہ ہوگی تو پھر اگرچہ اسے نہ دے، لیکن اس حالت میں بھی جھوٹ کا سہارا لینا جرم ہوگا، لہذا اگر نہیں دینا چاہتا تو جھوٹ بولے بغیر منع کر دے۔ بہرحال آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کی فضا قائم ہے۔ ناشکری عام کیوں نہ ہو کہ جب شیطان لعین کو بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں شیطان کے اس قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 8 سورہ آراف آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔
پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر گزار بندے کم ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوں گے۔ جیسا کہ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد رب العالمین ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ترجمہ کنز ایمان، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقی معنوں میں شکر اور صبر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ البتہ زبانی جمع خرچ بہت زیادہ ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے اپنے مصائب و آلام کا رونا روتے اور طرح طرح کے دکھڑے سناتے ہیں، مثلا صاحب قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، یا فلاں بیماری ہے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ایسوں کو تسلی دی جاتی ہے اور صبر کرنے کو کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے، میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد کہے کہ میں صبر ہی کر رہا ہوں تو اسے صبر کہنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کسی کی جیب کٹتی ہے تو بلا ضرورت لوگوں کو بتاتا اور جیب کترے کو خوب گالیاں نکالتا اور پھر کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں حماقت ہے، اور اسے صبر سمجھنا اس کی خوش فہمی ہے۔ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے، صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ دیکھیے، جب کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے، مگر معاذ اللہ بعض لوگ آہوزاری کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلاتے، بال نوچتے اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، دکھ نو اوسڑ دھاڑا، یعنی غم کی دوا ایام ہے، یعنی جو جو دن گزرتے جاتے ہیں غم مندمل ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے۔ اسی طرح آواز سے رونا منع ہے، البتہ آواز بلند نہ ہو تو رونے کی ممانعت نہیں۔ یاد رکھیے، صبر کا ثواب جب ہی ملے گا کہ بندہ اول صدمے پر صبر کرے اور کوئی بے صبری والا جملہ زبان سے نہ نکالے۔ لہذا میت وغیرہ غم کے موقع پر آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جب ہی تو صبر ہے۔ ویسے بھی دنوں کے گزرنے کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ واقعی آپ کی طبیعت خراب ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کہیں اللہ پاک کا شکر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت بھی یہی ہو کہ کوئی بے صبری والا جملہ زبان سے ادا نہ ہونے پائے۔ صبر کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، صبر بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک بہت بڑا گروہ جمع ہو جائے گا، اور پھر اللہ پاک انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ صابرین و شاکرین بہت کم ہیں۔ افسوس، آج کل صابرین و شاکرین ہیں کہاں؟ ہوں گے تو مزاروں میں ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ذرا سا کانٹا چوہے یا سر میں درد ہو جائے تو لوگ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ایسا نہیں تھا، وہ خود بھی مصیبتوں پر صبر کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں اللہ پاک کی نیک بندی حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ سنیے اور اپنے لیے صبر و شکر کا خزانہ اکٹھا کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے ایک شخص کو سر پر پٹی باندھے دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی، سر میں بہت درد ہے اس لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم نے صحت مندی کے شکرانے کی پٹی کبھی نہیں باندھی اور ایک دن سر میں درد کیا ہوا، تم نے شکایت کی پٹی باندھ لی ہے۔ بزرگان دین مصیبت چھپایا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کا طریقہ کار تھا کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو بلا ضرورت اسے کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے تو کسی کو اپنے پاس ملاقات کے لیے نہیں بلاتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا بیمار ہونا معلوم نہ ہو سکے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے،
بہرحال یہ تصوف کا نقطہ تھا جو عرض کیا، تصوف دین سے ہٹ کر نہیں، جو بات دین سے ہٹ کر ہو وہ ٹھیک نہیں۔ جو حلا کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں، شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، یہ حماقت ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی طریقت نہیں جو شریعت سے جدا ہو، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایسا کہے وہ فراڈیا ہے، جس کو دیکھو وہ یوں کہتا ہے جی فقیر نے یوں کیا، فقیر نے یوں کہا، لکھا وغیرہ۔ حالانکہ فقیر ہونا بہت بڑی بات ہے، میرے اور آپ جیسے فقیر تو گلی گلی میں پھرتے ہیں۔ حقیقی فقیر کی تعریف بڑی بلند ہے۔ فقیر میں 4 حروف ہیں، فا، قوف، یا اور را۔ ان میں فا سے مراد فاقہ یعنی بھوکا رہنا۔ آپ تو 4 بار ڈٹ کر کھاتے ہیں، آپ کیسے فقیر ہو گئے؟ آپ نے کبھی فا کا بھی حق ادا نہیں کیا، روزہ آپ سے ایک نہیں رکھا جاتا، آپ فقیر اور صوفی کب سے بن بیٹھے؟ اور فقیر اپنے منہ سے اپنے آپ کو فقیر نہیں کہتا، وہ تو لوگ اس کے افعال اور کردار کی وجہ سے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ فاقہ شاید آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اور آپ فقیر بن بیٹھے۔ پھر قوف سے مراد قناعت یعنی جتنا مل جائے اس پر صبر کرنا۔ مثلا کسی سے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو جواب ملتا ہے جی 1500 ہے، پورا نہیں ہوتا، دعا کرو 2000 ہو جائے، 2000 مل جائیں تو کہیں گے 2500 مل جائیں۔ میرے آقا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرما گئے، تونگری بدلس نہ بمال، یعنی مالداری دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں۔ مالدار تو نمرود، فرعون، قارون اور ابو جہل بھی تھا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں، دولت، پیسہ، درہم و دینار سانپ اور بچھو ہیں، اس کو وہی ہاتھ لگائے جو سانپ اور بچھو سے بچنے کا منتر جانتا ہو۔ کسی نے عرض کیا اس کا منتر کیا ہے تو فرمایا اس کا منتر یہ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور موقع و محل پر اس کو خرچ کرے۔ پہلے کے لوگ حلال طریقے سے مال حاصل کرتے تھے، اب کون ایسا کرتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آج کثیر مالدار وہ ہیں جو چوریاں کرتے ہوں گے، رشوت اور سود کا لین دین اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ راتوں رات 5 لاکھ کا انعامی بانڈ لگ جائے، یا اس چکر میں ہوں گے کہ راتوں رات امیر بن جائیں۔ بہرحال اس کا منتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے جتنا سانپ بچھو کا ذخیرہ یعنی مال و دولت کم ہو اتنا اچھا ہے۔ اسی طرح آگے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگی با عقل است نہ بسال، یعنی بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو عمر رسیدہ ہے وہی بزرگ ہے، سفید بال ہو گئے، کمر جھک گئی اور گالیاں بھی دے رہے ہیں پھر بھی بزرگ ہے، ایسا نہیں۔ فی زمانہ شکر گزار بندہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں غازیوں کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد انسان کے ناشکرا ہونے کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 30 سورۃ العادیات آیت نمبر 1-8، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ ترجمہ کنز ایمان۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑھانا شکر ہے اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے، اپنے ناشکرا ہونے پر خود گواہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جہاں انسان کے ناشکرا ہونے کو بیان فرمایا ہے وہیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنے ناشکرا ہونے پر خود گواہ ہے، اس طرح کہ انسان اپنے افعال اور کردار کے ذریعے اپنے ناشکرا ہونے پر خود گواہ ہے۔ دیکھیے
ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے دل میں بھری ہوئی بھڑاس بھی نکال دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارا شکر ہے۔ اگر ہم شکر گزار بندے ہوتے تو ہمیں مال حاصل کرنے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ اور مارا ماری نہ کرنی پڑتی جتنی ہم کرتے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں نہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ صبر کرتے ہیں۔ مال کی محبت میں شدید انسان ناشکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت میں بہت شدید بھی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پارہ 30 سورہ عادیات آیت نمبر 8، ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ انسان عبادت کے معاملے میں کمزور اور مگر مال کی محبت میں مضبوط ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان نیکیوں کے معاملے میں سست اور دولت کے معاملے میں چست ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، لہذا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، بڑی فضیلت حاصل ہوگی، شاید وہ نہیں پڑھے گا۔ اگر یہ بات اخبار میں چھپوا دی جائے کہ جو 9 چندی شب جمعہ کو گھر کے کسی کونے میں باوضو 2 زانوں بیٹھ کر سر جھکائے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، آئندہ پرائز بانڈ کی قرآن اندازی میں اس کا 5 لاکھ کا انعام نکلے گا۔ تو اب بیٹھے بیٹھے کسی کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ جائے یا کوئی شوگر، دل یا دمے کا مریض ہو، لازمی پڑھے گا، چاہے اسے ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال ہی کیوں نہ لے جانا پڑے، کیونکہ پیسوں کا معاملہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی ملازمت کا گریڈ بڑھوانے کے لیے تعویذات لیتے اور لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، لیکن محض ثواب کمانے کی نیت سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ یاد رکھیے، بعض لوگوں کی موت کی وجہ ان کا مال ہوتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ پرائز بانڈ بیچنے والوں کو ڈاکوؤں نے گولی مار کر پرائز بانڈ چھین لیے، فلاں بینک کے عملے کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور رقم لوٹ کر لے گئے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ غریب انسان ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بہت کم بنتے ہیں۔ حصول مال کے لیے دین داؤ پر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، جس مال کے حصول کے لیے انسان اپنے دین تک کو داؤ پہ لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہاں تک کہ سود کا بھی لحاظ نہیں کرتا، افسوس ایک دن اس مال کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا جیو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال، یا زیادہ سے زیادہ 125 سال تک ہی جیو گے؟ پھر عمر کے آخری حصے میں اندھے، بہرے اور کمزور ہو جاؤ گے، بستر پر پڑے رہو گے۔ پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ 132 سال کے بوڑھے یا بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ شاید سب سے عمر رسیدہ یہی ہو دنیا میں۔ معذرت کے ساتھ، اتنا آپ نہیں جیو گے۔ 132 سال جینے والے نے اصل مال کھایا ہوگا، آپ نے تو ابھی سے جوانی میں چشمہ پہنا ہوا ہے۔ آج ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، اسکرین دیکھنے کی وجہ سے ہماری نظر پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جب گاڑیوں کے ہارن بجتے ہیں تو ان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے سننے کی قوت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ کان کے لیے آواز سننے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ تیز آواز کان کے پردے سے ٹکراتے رہیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر گھر میں گانے بجتے ہیں اور یہ سننا بھی گناہ ہے، اور گناہ کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے۔ بدنگاہی اور تانک جھانک کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور گانے باجے سننے سے قوت سماعت پر اثر پڑتا ہے۔ یاد رہے، جہاں دنیا میں بدنگاہی سے نظر کمزور ہوتی ہے، وہیں مرنے کے بعد اس جرم کے سبب آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ اسی طرح جو لوگ گانے باجے سنتے ہیں، ان کے کانوں میں کیل ٹھونک دیے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، آج اگر کان میں تنکا چبھ جائے
تو برداشت نہیں ہوتا، بروز قیامت اگر کانوں میں کیل ٹھونک دیے گئے تو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سورہ عادیات کی چند آیات مبارکہ سے متعلق کچھ تفصیل سنی، مزید آیات مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ اے عاشقان رسول، اپنے روزانہ کے اعمال میں بہتری لانے کے لیے اپنی زندگی کا حساب لگائیے۔ مثلا ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ 60 سال گزاریں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر آرام کا وقت اوسطاً یومیہ 8 گھنٹے ہے۔ اگر روزانہ 8 گھنٹے سونے کا حساب لگایا جائے تو 60 سال میں سے 20 سال تو سونے میں گزر جائیں گے اور باقی 40 سال دوسرے کاموں کے لیے رہ جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ ان 40 سالوں میں ہم کیا کیا کریں گے؟ پھر اس حوالے سے بھی سوچئے کہ ہمیں قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، اس کا بھی حساب لگا لیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جو ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر دنیا میں نہیں آیا۔ اب اپنا یہ ذہن بنائیے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی اور ہم بھی کتنے لمبے عرصے تک قبر میں رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ نیز ہمیں بھی وہی کفن دیا جائے گا جو فٹ پاتھ پر پڑی لاوارث میت کو دیا جاتا ہے۔ جو مال ہم نے کمایا اور جسے حاصل کرنے میں ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، وہ ہماری اولاد کے لیے رہ جائے گا اور ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ انسان کے 3 مال۔ اے عاشقان رسول، ہمارا مال وہی ہے جسے ہم نے کھا لیا، پہن لیا یا پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کے تو 3 مال ہیں۔ پہلا مال اس نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا مال اس نے پہن کر پرانا کر لیا، تیسرا مال اللہ کی راہ میں دے کر آگے کو چلتا کر دیا۔ یہ 3 طرح کے مال انسان کے اپنے ہیں، بقیہ مال اس کے وارثوں کا ہے جو اس کے مال سے عیاشی کریں گے۔ اے کاش ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھا کر اور دین کا مبلغ اور نمازی بنا کر اس دنیا سے گئے ہوتے، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے، جو نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن آج کل نیک اولاد چھوڑ کر کون جاتا ہے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ آج صاحب اولاد ہونے کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے تعویذات بھی لیتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعا کوئی نہیں مانگتا ہے۔ جس طرح لوگ محض بے روزگاری ختم ہونے اور روزگار ملنے کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن حلال روزی کی دعا کوئی مانگتا ہے۔ شیطان نے زبان پر کڑوی لگام لگا دی ہے، دماغ پر تالے پڑ گئے، یہ کسی کی سوچ نہیں ہے کہ حلال روزی مانگیں۔ یاد رکھیے، جب بھی روزی مانگیں تو حلال روزی مانگیں، اور جب بھی اولاد مانگیں تو نیک اولاد مانگیں۔ بدقسمتی سے آج کل اولاد کے نیک ہونے کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عام طور پر ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ایسی اولاد ہو جو دنیاوی مال و دولت کما کر دے اور جدید زمانے کے حساب سے چلے۔ اگر اولاد خود سے نیک بننے کی کوشش کرے تو گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں مولوی نہ بن جائے اور پھر ہم سے اس طرح کے مطالبات نہ شروع کر دے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اٹھا کرو وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیج دو، ہم اسے نیک بنا دیں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم اپنے بچے کو مولوی نہیں بنائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ان کو کہا جائے آپ اور ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دعوت اسلامی والے آپ کی اولاد کو اسی کی سنتیں سکھائیں گے، مگر لوگوں کو پتا ہے کہ پھر یہ ہماری اولاد کو کہیں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر میں بھی اٹھا کرو، جبکہ ہمارا بچہ صبح سے رات تک کام میں ہوتا ہے، پھر صبح جلدی اٹھے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی، بیمار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ہم تو اپنا بچہ نہیں دیں گے اور ہم اسے فجر میں نہیں اٹھنے دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی اولاد کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف نہیں رکھنے دیتے اور داڑھی رکھنے پر طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ افسوس، آج سنت پر چلنے والا مظلوم بن گیا ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک حکم دے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کیا جائے، تو عرض کی جائے گی یا اللہ کتنوں کو کتنوں سے الگ کیا جائے؟ اللہ پاک فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو نکال دو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مسلمان دین سے کتنا برگشتہ یعنی روگردانی کرنے والا ہو گیا ہے، کس قدر دین سے دور بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی خوش فہمی میں ہے اور خود کو اچھا سمجھتا ہے۔ افسوس، آج والدین اپنی اولاد کو فلموں، ڈراموں اور دیگر گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں مگر انہیں ٹوکتے نہیں۔ ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو برائی سے نہ روکنے کے سبب اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ پیش خدمت ہے۔ بیٹے کو نرمی سے سمجھانے پر پکڑ۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم صاحب واعظ فرما رہے تھے، ان کا بیٹا بھی اس محفل میں موجود تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو گھورا تو اس عالم نے کہا اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عالم اچانک ممبر سے گرا اور اس کی ہڈیاں بعض جگہوں سے ٹوٹ گئیں اور غیب سے آواز آئی کہ اپنے لڑکے کے گناہ پر کیا اتنی تنبیہ کافی تھی؟ تم نے اسے سختی سے کیوں نہیں روکا؟ یاد رکھو تمہاری نسل سے قیامت تک کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا۔ افسوس، آج اولاد کو ساتھ بٹھا کر گناہ کیا جاتا ہے۔ باپ اپنی جوان اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر فلم دکھاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ لڑکا جس نے صرف ایک لڑکی کو گھورا، اگرچہ باپ نے اسے منع بھی کیا لیکن جیسا منع کرنا چاہیے تھا ویسا منع نہیں کیا، تو اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ قیامت تک اس کی نسل سے کوئی صدیق پیدا نہ ہوگا۔ ذرا سوچئے اس باپ کا کیا حشر ہوگا جو اپنے بچوں کو فلمیں ڈرامے دکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی۔ گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور تصور ہی تصور میں اپنی آخرت کے بارے میں اس طرح غور کیجئے کہ مثلاً میری عمر 36، 37، 36، 37 سال ہو چکی، یعنی 1/3 زندگی گزر چکی۔ میرے سر پر موت منڈلا رہی ہے، ان قریب مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، اندھیری قبر میں دفنایا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کوئی قبر دیکھنے بھی آئے گا یا نہیں۔ اگر زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے تو بہت سے لوگ مروت میں جمع ہو جاتے ہیں، نیز ممکن ہے جنازے میں بھی شریک ہو جائیں، لیکن تھوڑے عرصے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبر میں سینکڑوں یا ہزاروں سال رہنا پڑے گا اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یاد رکھیے قبر کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے، لہذا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو مشعل راہ بنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ 26 سورہ حجرات آیت 13، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس میں کون کس زبان و نسل کا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں، جو پرہیزگار ہے وہی اللہ پاک کے نزدیک اچھا
اور معزز ہے۔ اے اللہ پاک ہم پر کرم فرما کہ ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائیں اور ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔